بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ درس قرآن نمبر 533 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ما جعل اللہ، مقرر نہیں کیا اللہ نے، من بحیرۃ، کوئی بحیرہ، ولا سائبۃ، اور نہ سائبہ، ولا وصیلۃ، اور نہ وصیلہ، ولا حام، اور نہ حام، ولیکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، واکثرہم، اور اکثر ان کے، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ نے نہ تو کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، اور نہ کوئی سائبہ، اور نہ کوئی وسیلہ، اور نہ کوئی حام، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا، نہ سائبہ، نہ وسیلہ، اور نہ حام۔ دوسری بات، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تیسری بات، ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے۔ برادران اسلام، حاضرین و ناظرین، شرک بہت بڑا بھاری جرم ہے، ظلم ہے، جس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13 کہ بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ شیطان انسان کو سب سے زیادہ اسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان کو توحید اور موحدین سے نفرت ہے۔ اس کا اصل نشانہ وہ ہیں جو توحید کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور کبھی نہ شرک کرتے ہیں اور نہ شرک کے قریب جاتے ہیں۔ ہر زمانے میں شرک کی الگ الگ صورتیں اور شکلیں رہی ہیں۔ بنی اسرائیل نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، جس کی سزا بھی قرآن مجید نے سنائی، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، سورۃ الاعراف آیت نمبر 152، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر ان کے پروردگار کا غضب واقع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں یہ بات بتلا دی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوائے اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کیا، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کیا۔ اس طرح مختلف نوعیتوں سے شرک آتا گیا۔ مشرکین عرب نے لات و عزا کو اور منات کو اور اس قسم کے دیگر بتوں کے نام پر انہوں نے ان کو معبود قرار دے کر شرک کیا۔ کسی نے سورج کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے ستاروں کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے مورتیوں کو پوجا کرتے ہوئے شرک کیا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں تو باطل معبودوں کا بڑا بازار ہے۔
یہاں ہر طرح کے چھوٹے بڑے باطل معبودوں کی بھرمار ہے. یہاں گائے کو بھی معبود کا درجہ دیا گیا. شیطان نے انسانوں کو خوب پٹی پڑھائی. عرب کے مشرکین بتوں کے نام پر جانوروں کے کان کاٹتے تھے اور مختلف طریقوں سے جانوروں کو شرک کا ذریعہ بنا چکے تھے. جس طرح انہوں نے بتوں کے نام تجویز کر لیے تھے، اسی طرح جانوروں کے نام بھی مقرر کر لیے تھے. اس آیت میں 4 ناموں کا تذکرہ موجود ہے: بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام. یہ نام اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ مشرکین کی اپنی پیداوار ہے. اس حقیقت کو اس آیت میں یوں بیان کیا گیا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی صائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ ہی کوئی حام مقرر کیا ہے. یہ صاف طور پر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا گیا ہے. اور مشرک بے عقل ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اگر انہیں سمجھ ہوتی تو بس ایک اللہ کی عبادت کرتے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، چاند و سورج کو پیدا کیا، ستاروں سیاروں کو پیدا کیا، جن و انس کو پیدا کیا، پہاڑوں و سمندروں کو پیدا کیا، جمادات و نباتات و حیوانات و چرند پرند اور درند سب کو پیدا کیا. یہ جو 4 قسم کے جانوروں کی بات ہے، اس کی تفسیر کی کتابوں میں اس طرح ہے: جب کسی اونٹنی سے 5 مرتبہ بچے پیدا ہو جاتے اور 5ویں مرتبہ مذکر یا نر یعنی نر پیدا ہوتا تو اس اونٹنی کے کان چیر دیتے اور پھر اسے نہ ذبح کرتے اور نہ ہی اس پر سواری کرتے، اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا. اس اونٹنی کو بحیرہ کہا جاتا تھا. جب کسی اونٹنی کو 10 بچے پیدا ہو جاتے اسے بھی یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، نہ اس کے بال کاٹتے تھے اور نہ ہی اس پر سوار ہوتے تھے اور نہ ہی اس کا دودھ دوہتے تھے. اس کو صائبہ کہا جاتا تھا. جب کسی بکری کے 7 مرتبہ بچے پیدا ہو جاتے اور 7ویں نمبر پر مادہ بکری پیدا ہوتی تو اس سے عورتیں کچھ بھی نفع نہیں حاصل کرتی تھیں. اگر مر جاتی تو مرد اور عورت سب کھاتے تھے. ایسی بکری کو وسیلہ کہتے تھے. جس سانڈ کے بیٹے کا بیٹا اونٹنی کو حاملہ کر دیتا تھا اس اونٹ کو حام یعنی حامی کہتے تھے. اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی بلکہ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ اس نے اپنی کمر کی حفاظت کر لی، اسے کسی کی جگہ یا پانی سے یا چراگاہ سے ہٹایا نہیں جاتا تھا. اس قسم کے جانوروں کو گویا اس سماج میں مقدس مانا جاتا تھا. آج بھی ہمارے ملک میں بعض جانوروں کو مندروں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسے جانور بڑے مقدس مانے جاتے ہیں، گویا وہ کوئی دیوتا ہوں. اس قسم کی شرک یا تمام چیزوں کو اختیار کرنے نے قرآن مجید نے روکا ہے. اس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ سب جاہلانہ اور مشرکانہ چیزیں ہیں. جہالت کی وجہ سے دیہاتوں میں بعض مسلمانوں کے اندر بھی جانوروں سے متعلق بعض توہمات اور باطل خیالات موجود ہیں. اہل علم اور دائی حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں مسلمانوں میں شعور بیدار کریں، انہیں توحید کی بنیادی باتوں سے آگاہ کریں. رب ذوالجلال ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.